اللہ اللہ میرے نبی کا زمانہ جو سنا رہا تھا وہ سنو. ایک باپ کی اکلوتی بیٹی, بڑی لاڈلی پیاری بیٹی, کئی بھائیوں کی اکیلی بہن, بڑے پیار سے پالا جا رہا ہے. باپ نے گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی ہے. داماد بھی اچھا مل گیا, نماز پڑھنے والا مل گیا. اللہ اللہ جیسے ہی ملا رشتہ ہو گیا, نکاح کر دیا. باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ادھر داماد کا ہاتھ پکڑا, دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. کہنے لگا بیٹا سن, میں تجھے اپنی جان دے رہا ہوں, میں تجھے تیری امانت دے رہا ہوں. بیٹا میں نے بڑے پیار سے پالا, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرا جگر ہے, اسے تکلیف مت ہونے دینا. ادھر بیٹی سے کہنے لگا او بیٹی سن, ابھی تک میں تجھے پالتا رہا, لیکن نبی نے فرمایا کہ عورت پر زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مردوں پر زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. بیٹی سن, کیسی بات بتا رہے باپ. آج کے بعد اگر تو نے سسر کی بے عزتی کر دی تو سمجھ لے اپنے باپ کی بے عزتی کی. ساس کی بے عزتی کر دی تو سمجھ لے اپنی ماں کی بے عزتی کی. سن, شوہر کو ناراض کر دیا تو سب سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے. اگر میں ایک طرف کھڑا ہوں, تیرا شوہر ایک طرف, اور تیرا شوہر تجھے بلائے, میں بھی بلاؤں, اس وقت تو میرے پاس مت آنا, اپنے شوہر کے پاس جانا. سمجھ میں آ رہی؟ اتنا اللہ اللہ بات چل رہی تھی کہ بیٹی سن لے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو بیٹی تم میکے کو بھی مت آنا. اور شوہر کو بھی یہ چاہیے, بعض اتنا اکڑ ہوتا ہے, یہ سوچتا اگر شادی ہو گئی ہے تو جو بیوی جس کو عاقل لوگوں نے کہا ہے کہ میاں بیوی دو جسم ایک جان ہوتے ہیں, دو جسم ایک جان, مگر سسرال والوں سے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا, مان لو بیوی کے بھائی سے تھوڑی انبن ہو گئی کسی وجہ سے, یا کوئی بات ہو گئی رشتہ داری میں, تو سارا ظلم اسی بیوی پہ کرتا ہے, بیوی پہ. اور اس وجہ سے تاکہ یہ پریشان رہے گی تو وہ پریشان رہیں گے. تو کیسا شوہر ہے کہ تو اپنی بیوی کے پریشان ہونے سے تو پریشان نہیں ہے؟ اس کا مطلب تیری محبت مکمل محبت نہیں, تو مطلبی ہو گیا, پھر تو شوہر نہیں رہا. نکاح میں تو تیرے ہے, ارے وہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کی تکلیف سے شوہر خوش ہو اور جان بوجھ کے بیوی کو تکلیف دیتا ہو. اگر رشتہ داروں میں کہ کو جا رہی ہے کہ نہیں یہی بیٹھ, اب وہ بیچاری غریب ہے, وہ سوچ رہی ہوا کیا, آخر بتاؤ تو ہوا. تیرے بھائی نے ایسے ایسے کہا, وہاں پہ مجھے اتنے پیسے نہیں دیے, وہاں رشتہ داری میں میری طرف کو منہ نہیں دیکھا, مجھے کرسی نہیں دی, میری طرف کو کھانا نہیں, میرا وہ دوست گیا اس کی پوچھ گچھ نہیں کری تھی. اس غریب کی غلطی بتا کیا ہے؟ ارے اس بیوی کی غلطی بتا کیا ہے, اتنا بول. اللہ اللہ سنو, وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے, باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو کے چٹائی پہ گر گیا. کہتا تھا آج میرے گھر کا نور چلا گیا, آج میرے گھر کی دولت چلی گئی. میرے گھر میں بیٹی تھی تو قرآن پڑھا
میرے دل کا ٹکڑا چلا گیا، میرا چین، میری جان، میری بیٹی چلی گئی، مولا اسے خوش رکھنا۔ یہ باپ ہے دعائیں کر رہا، باپ ہے دعائیں کر رہا۔ بیچارے کو کچھ دیر میں ہوش آیا، بیٹی بھی شوہر بھی دونوں بہت اچھے تھے۔ ادھر اتفاق سے شوہر کی نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ اکیلا تھا، لیکن تھا بہت نیک۔ دونوں میاں بیوی پیار سے رہنے لگے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت پیار سے رہ گئے۔ ایک دن شوہر تھوڑا پریشان تھا، بی بی آئی اپنے آنچل سے پیشانی پوچھی، کہو میرے سرتاج بولو کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے، بولو کیا کوئی بات ہے، بولو آج تم خوش نہیں ہو، ذرا بولو۔ بی بی کو دیکھ کے کہنے لگا، او میری بی بی، میرا کام بڑا اچھا چلتا تھا، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، میرا کام بند ہو گیا اور یہاں پر وہ کام نہیں رہا، اگر اجازت ہو تو میں کہیں باہر چلا جاؤں۔ بیچارہ جاتے ہی ہر ایک کمانے کے لیے، کہا میرے سرتاج اتنی سی بات بس، بی بی ہو تو ایسی، کہا اتنی سی بات، کیوں پریشان ہو تم، کھانا کھاؤ، پانی پیو، چلو ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، باہر کی تیاری ہو گئی، بی بی سے کہنے لگا تم جب سے آئی ہو میرے گھر میں نور آ گیا، میرے گھر میں روشنی آ گئی، قرآن کی تلاوت، ماں نہ میرا باپ کوئی بھی نہیں تھا، اب میں باہر چلا جا رہا ہوں، میرے گھر کو اتنا بھی نہیں ہے جو چراغ جلا دے، پہلے یہ لائٹ وائٹ تھی نہیں، چراغ جلتے تھے، ڈبی جلتی تھی، میرے گھر کا چراغ کون روشن کرے گا؟ بی بی بولی میرے سرتاج اب میرا کیوں، میں نہیں ہوں، کہا تم اپنے میکے کو چلی جاؤ گی، بستی کا ہی میکا تھا، کہا میرے سرتاج میرا گھر جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک میرے باپ والا میرا گھر تھا، اور جب تمہارے ساتھ میں آ گئی اب یہ ہم دونوں کا گھر ہے، میں اپنے گھر کو روشن کروں گی، تمہاری اجازت کی بغیر گھر سے جاؤں گی نہیں۔ کچھ دن گزر گئے، شوہر چلا گیا، کام کرنے لگا، بی بی نے سنا تھا فاطمہ نبی کی بیٹی نے کہا تھا اگر کوئی بی بی سورہ واقعہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لے اور دعائیں کر لے تو اس کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد ہے، بی بی پڑھ رہی ہے، سورہ واقعہ پڑھ رہی ہے، مصلی بچھا کر کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ آئے ہائے، غریب کی بیٹی تھی نا، اچھی تھی، نماز پڑھنے والی تھی، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، اور آج کی تو ٹی وی دیکھنے والی زیادہ مل رہی، رات کے 2 بجے تک سیریل دیکھ رہی۔ اب تو ٹی ویوں کی بھی LCD کی بھی ضرورت نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں خود چھوٹی سی ٹی وی ہے، وہ چھوٹا والا موبائل اسی میں سب دیکھ رہی، رات کے 2 3 بجے تک پٹ پڑی رہے گی اسی بھائی، اور جب سو جائے گی دیکھتے دیکھتے پھر رات میں وہی بھوت دکھائی دیر لگتا ہے خواب میں۔ اب صبح کو اٹھ کہی امی مجھے رات میں بڑا ڈرایا بھوتوں نے، تو اب وہ کہہ رہی میری بچی پہ لگ رہا کوئی آسیب کا اثر ہو گیا،
اب بچی پہ آسے بھی اثر ہو گیا ہے, وہ موبائل لے لو بھوت ختم ہو جائیں گے. ہم جو کہہ رہے چپ جا, میری بچی کو اب کسی نہ کسی کو دکھانا پڑے گا. اللہ اللہ ذرا سنو, وہ لڑکی روزانہ دعائیں کر رہی ہے, مولا میرے شوہر کی عمر میں کمائی میں برکتیں عطا فرما. اللہ اللہ چلتی چلی جا رہی ہے, ادھر شوہر پھلتا پھولتا جا رہا ہے. موبائل کا دور نہیں تھا, فون کا دور نہیں تھا. ہوا یوں, کچھ دنوں کے بعد اب اس لڑکی کے امتحان دیکھو, اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. باپ کی بہت لاڈلی تھی, باپ دوسرے دن خود ہی پہنچ جاتا تھا بیٹی کو دیکھنے. 8 دن سے باپ آئے نہیں, خبر ملی تمہارے باپ کی بہت طبیعت خراب. یہ بھی تو باپ کی چہیتی تھی, طبیعت خراب. اب گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی, یا اللہ میں کیسے جاؤں دیکھنے, میں اجازت کس سے لوں, میرے گھر تو شوہر ہے ہی نہیں. اور اسی باپ نے کہا تھا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. کتنے یہاں پہ ایسے ہوں گے جن کی بیویاں اجازت نہیں لیتی ہوں گی, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیویوں سے شوہر بھی اجازت لیتے ہوں گے. ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی بیویاں اجازت نہیں لیتی ہیں, اور کچھ اتنے وفادار ہیں کہ وہ بھی اپنی بیویوں سے اجازت لیتے ہیں. وہ اسے وفادار نہیں کہیں گے, ہم اسے کچھ اور ہی کہیں گے. لیکن چلو, ادھر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے, کیا کرے کیسے جائے, پریشان دعائیں کر رہی ہے, مولا میرا پیارا باپ مولا ٹھیک کر دے. لڑکی پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے, مگر باپ کی طبیعت خراب ہونے لگی. یہاں تک کہ لوگ دیکھنے جانے لگے, وہ باپ بولا میری بیٹی کو بلا دو, بیٹی سے ملا دو, 2 باتیں کرا دو میری پیاری بیٹی سے. چھوٹا بھیا آیا, آ کر کے کہنے لگا چل بہن ابا بلا رہے ہیں, طبیعت خراب ہے. بہن بولی آنکھوں میں آنسو. اسی باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. او بھیا میرا شوہر تو ہے ہی نہیں, میں اجازت کس سے لوں, میں کیسے جاؤں. لڑکی نہیں گئی. ایک طرف باپ کی محبت ہے اور دوسری طرف شریعت مصطفیٰ ہے. شریعت مصطفیٰ. اب ادھر باپ کو اور طبیعت خراب ہو گئی, لوگ چمچ سے پانی پلا رہے ہیں, باپ مرنے کے قریب پہنچا. کہا کچھ چاہیے, بیوی بھی خدمت, بیٹے بھی خدمت, سب کہہ رہے ہیں, مگر باپ گھڑی گھڑی یہ کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو, مجھے اپنی بیٹی سے 2 باتیں کرنی ہیں, صرف بیٹی سے 2. لیکن بیٹی کیسے آئے, ادھر تو شوہر ہے ہی نہیں, موبائل بھی اس وقت نہیں تھا, فون وغیرہ بھی نہیں تھا, کیسے اجازت لے, کیسے اطلاع. اس شوہر کو غریب کو کچھ پتہ نہیں تھا. ادھر جو تھا باپ بہت زیادہ سیریس, پھر گیا بھیا بلانے کے لیے. بہن خوب چپٹ کر روئی اور کہنے لگی بھائی تجھ سے زیادہ میں پیار کرتی ہوں, ارے میں بھی اپنے باپ کے لیے پل پل مرتی ہوں. مگر اسی باپ نے کہا تھا بیٹی اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو اس دن سے سمجھ لینا تو اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھے گی. اب میں کیسے جاؤں, میرے نبی نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. اب میں کیسے جاؤں بھیا, میں کیسے جاؤں, میں بھی تڑپ رہی ہوں. لڑکی مصلی پر بیٹھ کے رو رو کے دعائیں کر رہی ہے, مولا میرا باپ مولا تو رحمان و رحیم ہے,
میرے باپ کو ٹھیک کر دے مولا، اچھا کر دے میرے باپ کو اچھا کر دے۔ ادھر باپ کی طبیعت زیادہ خراب، باپ ہچکیاں لینے لگا، سسکیاں لینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں بولی جا بیٹی کو بلا لو۔ باپ یاد کرتے کرتے چلا گیا، جا بیٹی کو بلا لو۔ بھیا گیا روتا ہوا، ماں گیا کہنے لگا بہن ابا گئے، ابا چلے گئے۔ لڑکی کھڑے سے گر گئی۔ مولا کیسا امتحان، اکلوتی بیٹی کیسا امتحان۔ بہن بے ہوش ہونے کے قریب، بھائی نے جلدی سے پانی پلایا، کہا بہن چل۔ لوگوں نے کہا نہلا دو دھلا دو اس کو، کفن پہناؤ۔ ماں نے کہا نہیں میری بیٹی آ رہی ہوگی۔ باپ نے تو بیٹی کو نہیں دیکھا، کم از کم بیٹی ہی باپ کو دیکھ لے، بیٹی آ رہی ہوگی وہی دیکھ لے۔ لیکن دروازے کو دیکھا تو بہن نہیں، بھیا اکیلا گیا۔ لڑکی گھر میں تڑپتی رہی، اللہ اللہ گیا۔ اب باپ کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا۔ لوگ بولے جنازہ لے کے چلو۔ جب جنازہ اٹھایا تو ماں کہنے لگی او لوگوں، جنازہ بعد میں قبرستان جائے گا، پہلے باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر کو جائے گا۔ کم از کم میری بیٹی اپنے باپ کا دیدار کر لے۔ بیٹی نہیں آئی مگر جنازہ باپ کا بیٹی کے گھر گیا۔ باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر گیا۔ لوگوں نے جنازے کو رکھ دیا اور باہر ہو گئے۔ لڑکی آ گئی، اپنے باپ سے چپٹ چپٹ کے رونے لگی، ابا جان آنکھیں کھولو، 2 منٹ کے لیے اپنی بیٹی سے باتیں کر لو۔ ابا جان تم ہی نے تو کہا تھا کیا اتنا بڑا امتحان لینے کے لیے میں ہی بچی تھی۔ اے ابا جان مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے، میں تمہاری بیٹی ہوں، ذرا آنکھیں کھولو۔ ابا زندہ تو بولے، لڑکی اپنے باپ کو چپٹی، ابا جان اٹھو اٹھو اٹھو، پیشانی کو چوما، منہ ڈھک دیا، اور لڑکی آ جاتی ہے، پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے کہتی ہے اے رب ذوالجلال، اے پروردگار، تو رحمان رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ میرے باپ نے جان کر کے گناہ کیے یا بھول کر کے ہو گئے، مولا معاف کر دے۔ اللہ، لڑکی نے دعا کی، اور جیسے ہی دعا کی پاؤں ڈھک دیا، لے جاؤ۔ باپ کا جنازہ قبرستان میں چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، لڑکی روزانہ قرآن پڑھ پڑھ کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما اور میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما۔ آئے ہائے، میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اللہ، کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر اب جب گھر کو واپس آتا، اس غریب کو بیچارے کو کیا پتا میرے گھر میں ہنگامہ، میرے گھر میں ایک چھوٹی قیامت آ گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی،
اسے معلوم تھا میری بیوی کیا چاہتی ہے، میری بیوی کو کیا پسند ہے، اور دل ہی دل میں سب باتیں بنا رہا ہے، میں ایسے بولوں گا، یوں کہوں گا، تو کہوں گا، بیوی سے ایسے کہوں گا۔ اس نے سوچا میں دروازے پہ جا کر کے آواز دوں گا، دیکھو مجھے پہچانے گی نہیں، لیکن اسے کیا پتا تھا بیوی کس حالات سے گزر رہی ہے، مگر اس نے اپنے شوہر کا کہنا نہیں ٹالا۔ میری بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہوں تو اللہ کے واسطے آج کے بعد کبھی اپنے شوہروں کو تکلیف نہ دیں، کبھی اپنے شوہروں کو بیجا مانگ نہ کریں۔ جتنی شوہر کی کمائی نہیں ہے اتنی وہ ریکویسٹیں کر دیتی ہیں۔ میری بہنیں آج کے بعد برتن توڑنا، بچوں کو مارنا، ادھر پھینکنا، ساس سے لڑنا، نندوں سے لڑنا، نندوئیوں نہیں، میری بہنیں آج کے بعد جنتی بہن بن کے ہو جانا، جنتی بہن۔ اللہ اللہ شوہر تحفے طائف خرید لیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے، اسے کیا پتا، اور ادھر اس کی بیوی سوکھ کے کانٹا ہو گئی، روتے روتے آنکھیں لال تال ہو جاتی تھی، اسے کیا پتا، اور روتی تھی پر اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ ادھر شوہر آ گیا، دروازے میں آیا، آواز دیتا کنیز فاطمہ۔ بیوی نے پہچان لی یہ تو میرے سرتاج کی آواز ہے، یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے۔ اس نے جب دیکھا جھانک کے تو شوہر ہی تھا، سرتاج ہی تھا۔ اللہ اللہ جیسے ہی اندر آیا، بیوی دوڑتی ہوئی چلی گئی، اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، اتنا روئی ہچکیاں بند گئی۔ شوہر بولا دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، دیکھ یہ لایا ہوں وہ لایا ہوں۔ بیوی روتی چلی جا رہی ہے اور روتے روتے کہنے لگی میرے سرتاج میری دنیا اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی۔ شوہر کے ہاتھ سے وہ گر گئی ساری چیزیں، سر پکڑا، آنسو پوچھے، بولو کیا بات ہے، بات بتاؤ، پریشانی کیا، تم نے حالت کیا بنا لی، میرے پیچھے تم بہت تکلیف میں رہی نا، ارے وجہ بتاؤ کیا ہوئی، کہا میری دنیا لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ شوہر کہنے لگا بولو کس نے تم پہ ظلم کیا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر چپٹ گئی، رو کے کہنے لگی او میرے سرتاج، ارے جس باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا اور جب میں چلی تھی چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، ارے وہ باپ جو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولا تھا یہ میری جان ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف نہ ہو، کہا تھا کہ وہ باپ دنیا سے چلا گیا، وہ باپ چلا گیا۔ تو شوہر کی بھی گردن جھک گئی، سینے سے لگا لیا، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اب میں آ گیا ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گا نا، اب میں آ گیا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ آخر میں بھی نہیں چاہتا تھا مگر کیا کروں، تم نے اجازت دی، مجبوری تھی، باہر چلا گیا میں۔ تو بولی نہیں تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں، کہا اللہ نے پھر ان کی زندگی ہر اعتبار سے شوہر سمجھا رہا، کہا کیا کروں مگر ایک بات بہت بری ہو گئی، کہا میرا باپ مجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا اور یہی کہتا تھا میری بیٹی کو ملا دو، دکھا دو، بات کرا دو، میں اپنے باپ کو چہرہ نہیں دکھا پائی۔ شوہر بولا کیوں، کہا سرتاج
تم تو گھر میں تھے نہیں، اور نبی نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، تو پھر میں کیسے نکلتی؟ تم اپنے باپ کو دیکھنے نہیں گئی؟ کہا نہیں گئی، گھڑی گھڑی میرے ہی نام لیتے تھے، مجھے ہی بلاتے تھے۔ میرا 3 مرتبہ بھائی آیا، وہ بھی چپٹ کے مجھ سے رو رو کے گیا، بہن ہم نے سب کچھ دیا، مگر باپ یہی کہتے تھے میری کنیز کو بلاؤ، میری کنیز فاطمہ کو بلاؤ۔ باپ گھڑی گھڑی یہی بولتے تھے۔ میرا 3 مرتبہ بھائی آیا، غسل دینے سے پہلے میری ماں نے بھیجا، میری ماں نے کہا جاؤ بلا لاؤ، میری کنیز کو بلا لاؤ، مگر میں پھر بھی نہیں گئی۔ اور یہاں تک کہ کہا پھر تو نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا۔ کہا کیسے؟ کہا میری ماں نے اتنا احسان کر دیا، میرے باپ کا جنازہ میرے گھر بھیج دیا تھا۔ اب تو لڑکا کانپ گیا، کہنے لگا پگلی ارے تجھے کون روک سکتا ہے، تو اتنی اچھی بیوی، کیا میں نے کیا تجھ پہ کبھی شک کیا یا کوئی اس طریقے کی بات ہوئی؟ کہا کچھ نہیں، تو تمہیں جانا چاہیے تھا۔ کہا میں کیسے جاتی؟ اسی باپ نے تو ہی کہا تھا۔ اس نے ساری چیزیں رکھ دی اور کہا چلو بھی چلو، سسرال کو چلو۔ دونوں میاں بیوی آنکھوں میں آنسو، ماں عدت میں بیٹھی تھی، جا کے قدموں پہ بیٹی گر گئی، گھر کے دروازے پہ چیخ مار کے۔ جس گھر سے وہ بیٹی رخصت ہوئی تھی تب روئی، اور جب آ رہی ہے تب روئی۔ اب وہ بیٹی جا کے روتی ہوئی گر گئی، ماں کے قدموں پہ گر گئی، ماں مجھے معاف کر دو، ماں مجھے معاف کر دو، ماں مجھے معاف کر دو۔ شوہر کہنے لگا ماں مجھے پتہ نہیں تھا، میں روکتا نہیں۔ کہا بیٹی بیٹا تو پریشان مت ہو، کیا کروں میں نے تو اپنی بیٹی کی گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی۔ محلے کی عورتیں آ گئیں، تماشگیر بہت عورتیں ہوتی ہیں آج کل، صحیح بتا رہا ہوں، بہت زیادہ تماشا، پتہ چل جائے نا کسی عورت پہ کوئی بات اور پورا میلہ تماشا بنانے، اور ایسی ہمدرد جیسے ایسا لگتا سب سے زیادہ ہمدرد یہی ہے، اور یہاں سے ہٹتے ہی دوسرے گھر میں سن پتا ہے تجھے ہوا کیا کیا ہوا، بس سب بک ڈالا، سب بک ڈالا۔ ان کے پیٹ میں تو آگ ابلتی رہتی، آگ، کوئی بات رکتی نہیں۔ پہلے لوگ خبر بھیجاتے تھے تو کسی اخبار میں دیتے تھے، کسی نیوز میں دیتے تھے، اب اخبار کی ضرورت نہیں، اگر بات پھیلوانی ہے کسی عورت کو بتا دیو، دوسرے دن پوری نگلیہ عقل میں پھیلی ہوئی ملے گی، اور یہ کہے گی کہیے کسی سے مت، بات بھی ہو جائے، آخر میں مہر لگا کہیے کسی سے مت اور چھوڑیے بھی کسی کو مت۔ لیکن سنو، محلے کی تماشگیر آ گئی۔ اب سنو، اس لڑکی نے تمہیں ایسا لگا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے ایسا کیا کیوں، اب اس کا جواب رزلٹ اتنا پیارا نکلے گا، مچل جاؤ گا۔ محلے کی ساری لڑکیاں آ گئی، آگے کہنے لگی کتنی بری عورت ہے یہ، کتنی بری لڑکی ہے، اس کے باپ نے پالا، اس کی شادی کی اتنی کٹور ہے، اتنی ظالم، اس کا باپ یاد کرتے کرتے چلا گیا مگر دیکھنے نہ آئی۔ لڑکی کی گردن جھکی تھی، اتنے میں میرے نبی بھی آ گئے۔ واہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ آقا آنے کے بعد بولے کیا بات ہے؟ کہا آقا دیکھو یہ کتنی کٹور ہے، کتنی ظالمہ، کتنی ہے، اپنے باپ کو دیکھنے نہیں ہے۔ میرے نبی بولے خبردار خبردار، اس لڑکی نے اپنے باپ کے لیے وہ کیا ہے جو تم نے نہیں کیا، محلے والوں نے نہیں کیا، اس کے لڑکے نے نہیں کیا، اکیلی اس لڑکی نے وہ کام کر
بے شک بہت خوب. سب لوگ بولے کیا کیا؟ جی. کیا کام کر دیا؟ کہا میرے نبی بولے یہ کام کیا سنو، اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا، مگر اس نے پکڑ کے اپنے باپ کے لیے دعا کی. اللہ نے کہا رحمت کے فرشتے دیکھو، جو میری بندی میرے محبوب کے کانے پر گھر نہ چھوڑے، باپ کو دیکھنے نہ جائے، آج وہ مجھ سے گڑ گڑا رہی ہے، تو میں بھی تو رحمان و رحیم ہوں. میں نے اس لڑکی کی وجہ سے اس کے باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت